पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का दाब, अमृतसर के साथ क्या सलूक हुआ पिछले चंद दिनों में, 1 मई से अब तक के हालात व वाक़यात का जायज़ा ले लीजिए और सवाल ज़रूर उठाइएगा। और हमें मालूम है पंजाब ने डरना, झुकना, झिझकना, रुकना नहीं सीखा। पाकिस्तान का पंजाब हो या भारतीय पंजाब हो, पंजाब के बेटे बोलना जानते हैं। किसानों ने जब आंदोलन किया था भारत में, उन दिनों मैंने एक शेर कहा था उन्हीं पंजाब के बेटों के लिए, और उसे बड़ा सराहा गया था, बड़ी पजीराई बख्शी गई थी। उस वक्त भी शुक्रिया अदा किया था, आज भी उम्मीद है दोबारा जब हम ये शेर आपको सुनाएंगे तो आप ज़रूर सराहेंगे, ज़रूर पजीराई बख्शेंगे, क्योंकि पंजाब के बेटे अंदर बाहर से एक बात करते हैं, मुनाफकत या दो राय नहीं रखते। किसानों ने, भारतीय किसानों ने, भारतीय बेटों ने जब दिल्ली में अपने मौक़िफ़ के लिए धरना दिया था तो हमने उनके लिए ये शेर कहा था कि जालिम का रास्ता रोक रहे हैं, जालिम का रास्ता रोक रहे हैं, पंजाब के बेटे बोल रहे हैं। उस दौर में और इस दौर में अब बहुत फ़र्क नुमाया है। उस दौर में सवाल करना मुश्किल था, बोलना मुश्किल था, लेकिन पंजाब के बेटे बोले थे। आज के दौर में सवालों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। हम पाकिस्तान में बैठे सवालों की बौछार देख रहे हैं, पानी पानी होता देख रहे हैं। लोगों को जिन पर ये सवालात की बौछार हो रही है उनको पानी होता होता देख रहे हैं, और लाजिम है हम ही देखेंगे। आज की गुफ्तगू में एक इंतहाई अहम मौजू पे आपसे बात करना है। हमने दरवाजे बंद नहीं किए तो आपने कैसे कर दिए? बाबे का डेरा आबाद हमने रखना है। जी हाँ, हम करतारपुर कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। ये दरवाजे खुले रखने के लिए, ये कॉरिडोर खुला रखने के लिए और बाबा गुरु नानक जी का दरबार खुला रखने के लिए ही बनाया गया, सजाया गया है। किसी में ये जुर्रत, ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि इन दरवाज़ों को बंद करें। हमारे दरवाजे खुले हैं, खुले रहेंगे। पाकिस्तान से ये दरवाजे बंद नहीं होंगे, ये गारंटी हम आपको देते हैं। आपसे पहले हम सवाल उठाते हैं, हम सवाल करेंगे। हमने सवाल किया और हमें बताया गया कि ये दरवाजे बंद नहीं हैं। ये दरवाजे उन दिनों भी बंद नहीं थे जब हम पर 4 दिन तक जारहियत की गई थी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। महाराजा रणजीत सिंह की बरसी नज़दीक आ रही और वीज़ा प्रोसेस आपको मालूम है कितना तवील वक्त दरकार होता है, लेकिन अब तो एक दूसरे को नापसंदीदा शख्सियात करार देकर भी जो बचा खुचा सिफारत खानों में कोई बाशिंदा, कोई सिफारतकार या कोई अमन का परिंदा रह गया है तो उसको भी उड़ाया जा रहा है, वापस घर भेजा जा रहा है। दरवाजे आप बंद कर रहे हैं, पहल आपने की थी। बहरहाल हम उस बहस में नहीं जाना चाहते, असल मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि वक्त कम होता है और मुकाबला सख्त होता है। तो महाराजा रणजीत सिंह की बरसी करीब करीब है। क्या सोचा है भारत ने? सवाल पूछ लीजिए आप लोग अपनी हुकूमत से। सीज फायर हो चुका, दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। खासकर पंजाब के बेटों पर दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। और पंजाब के बेटे कौन हैं? हमारे सिख भाई। हम पाकिस्तान में बैठकर ये बात कर रहे हैं कि सिख भाइयों पर ये दरवाजे नहीं बंद होने चाहिए, और पाकिस्तान इन पर दरवाजे बंद नहीं कर रहा, ना ही किसी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक उड़ती उड़ती खबर आई है, और ये खबर किसी ने उड़ाई है तो आई है, किसी ने कोई पाबंदी लगाई है तो ये खबर आई है। ये खबर क्या आई है, ये रिपोर्ट कैसे हम तक पहुंची है और हमने इसको कैसे पढ़ा है, हमारे लहजे से आपको अंदाज़ा हो रहा हो। यह हक नहीं पहुंचता हमें कि हम इबादत गाहों के दरवाजे बंद कर दें। हालात को इतना बुरा मत बनाइए, इतना भयानक मत बनाइए कि भाईचारा खो जाए, गुम हो जाए, मान पड़ जाए। इसे रोशन रहना चाहिए।
اسے خوبصورت نظر آتے رہنا چاہیے، اسے زندہ رہنا چاہیے، بھائی چارے کو بچائیے، امن کو بچائیے۔ لیکن جب ایسی خبریں سامنے آتی ہیں تو غیر یقینی صورتحال جنم دیتی ہے۔ کچھ ایسی ہی خبر ہمارے سامنے آئی ہے کہ بھارت نے مہاراجا رنجیت سنگھ کی برسی کے لیے 500 سکھ یاتریوں کے پاکستان کے دورے پر غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ یہ اچھی خبر نہیں ہے۔ اس کی تفصیلات کچھ اس طرح ہے کہ مہاراجا رنجیت سنگھ کی برسی 30 جون کو منائی جائے گی۔ ہماری یہ گفتگو جب بھی آپ تک پہنچے تو آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ویزا پروسیس کے لیے کتنا طویل وقت درکار ہوتا ہے، اور جب ہم سفارت خانوں سے عملوں کو ناپسندیدہ قرار دے کر واپس بھیجیں گے تو کیا یہ جو اہم تقریبات ہوتی ہیں، رسومات ہوتی ہیں، کیا ان کی ادائیگیوں میں مشکل نہیں آئے گی؟ کون سوچے گا؟ فوری طور پہ پیش بندی ہونی چاہیے، فوری طور پہ نظر ثانی ہونی چاہیے، فوری طور پہ انتظامات کے لیے اقدامات ہونے چاہیے۔ اور کیوں نہ ہو، کوئی قیامت نہیں آ گئی جب سیز فائر ہو سکتا ہے لمحوں میں، یا مل بیٹھ کر، تو پھر سکھ بھائیوں کے لیے بھی، سکھ برادری کے لیے بھی لمحوں میں فیصلے ہونے چاہیے، مل بیٹھ کر فیصلے ہونے چاہیے، فوری اقدامات ہونے چاہیے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ مودی سرکار نے مہاراجا رنجیت سنگھ کی برسی پر سکھوں کو پاکستان جانے سے روک دیا ہے۔ بھارت اپنے شہریوں اور سکھوں کو نشانہ بنا کر پاکستان کے خلاف محاذ بنانا چاہتا ہے۔ کیوں بنانا چاہتا ہے محاذ؟ یہ خبر میں جملے ہیں۔ ان پابندیوں سے باہر آنا ہوگا، اس روک ٹوک سے باہر آنا ہوگا۔ جب ہمیں سکھ کمیونٹی سے، سکھ برادری سے یا سکھ بھائیوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھر آپ کی حکومت بلا وجہ کیوں رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے؟ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھارت نے 7 مئی 2025 سے سکھوں کی پاکستان میں داخلے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ کرتارپور کوریڈور کے دروازے بند تھے، ہم روز خبریں لگا رہے تھے کہ آج بھی بند، کوئی نہیں آیا، دوسرے دن بھی بند، کوئی نہیں آیا، تیسرے روز بھی بند، کوئی نہیں آیا۔ اور وہ 4 دن جو پاکستان پر گزرے ہیں ان میں ننکانہ صاحب کی طرف ڈرون ضرور آیا اور بھارت کی جانب سے آیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ نارووال میں بھی میزائل آیا یا ڈرون آیا، یہ بحث آپ طے کیجیے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ کچھ نہیں آنا چاہیے، قطن گزند نہیں پہنچنی چاہیے، کسی کو نقصان پہنچانے کی سوچ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور عبادت گاہوں، مساجد پر بھی میزائل آئے، ڈرونز پھینکے گئے، بھیجے گئے، ہم نے برداشت کی، لیکن ان مقدس مقامات کو بخش دیجیے۔ اب قدم آگے بڑھائیے، امن کی طرف آئیے، مزید چلتے ہیں ان تفصیلات کی طرف۔ بھارت نے سکھوں کے مذہبی جذبات کو مشروع کرتے ہوئے کرتارپور راہداری کو بھی بند کر رکھا ہے۔ اور یہ رپورٹ مزید بتاتی ہے کہ بھارتی جارحیت کے دوران بھارت نے سکھوں کے علاقوں پر بھی حملہ کیا اور ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ امرتسر کا تذکرہ کیا گیا ہے جو 5 میزائل داغے گئے۔ ہم نے یہ جملے یہیں پہ روک دیے، ہم دل آزاری نہیں کرنا چاہتے، ہم نفرت نہیں فروخت کرنا چاہتے، ہم اس کے بیوپاری نہیں ہیں۔ ہم نے خبر کو یہیں روک دیا ہے۔ کہاں سے ڈرون آیا، کہاں سے میزائل آیا، کہیں سے بھی آیا، جس نے بھی بھیجا اس کی مذمت کی جانی چاہیے، یہ ضرور کہیں گے۔ وہ مسلمان بھی کر رہے ہیں، پاکستان میں بسنے والا ہر مسلمان، ہر سکھ، ہر مائنورٹی سے تعلق رکھنے والا شخص کر رہا ہے۔ کیا بھارت میں اتنا گردہ ہے، اتنا دل گردہ ہے کہ وہ یہ مذمت کریں؟ مساجد ہوں، گردوارے ہوں، مندر ہوں، قطعاً ان پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں میزائل فائر کیے گئے، کیوں ڈرونز بھیجے گئے، اور کیوں پابندیاں لگائی جا رہی ہیں؟ ہم ابھی سے آپ کو ساودھان کیے دے رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اگر کوئی سوچ بھی رہا ہے یہ پابندی لگانے کے لیے، جبکہ ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں، مصدقہ خبریں پہنچی ہیں اور یہ شائع ہوئی ہیں اخبارات میں، ہمارے یہاں الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا میں آئی ہیں۔ ہم بار بار وضاحت دے کر بات کرتے ہیں کہ نفرت کا یہ معاملہ، نفرت کا یہ دھندا، یہ انتہا پسندی ختم ہونی چاہیے، نہیں پابندی لگنی چاہیے۔ سکھوں کو آنے دیں، ہمارے دروازے کھلے ہیں، ہم یہ وضاحت کرنا چاہتے تھے۔ ہم نے دفاعی ماہرین کیا کہہ رہے ہیں
اور 1950 کا معاہدہ کیا کہہ رہا ہے کہ سکھ یاتریوں کو 4 اہم مذہبی مواقع پر پاکستان میں آنے جانے کی اجازت ہے۔ ان مذہبی مواقعوں میں گرو ارجن دیو سنگھ جی کی برسی، گرو نانک جی کا یوم پیدائش، خالصہ پنتھ کا یوم تاسیس بیساکھی اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی شامل ہیں۔ اور پاکستان ان چاروں اہم مواقعوں پہ پابندی نہیں لگا رہا، نہیں لگاتا، نہیں لگانے جا رہا، نہ ہی لگانا چاہتا ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ سکھ بھائی، سکھ کمیونٹی آتی رہے۔ ہم وضاحت سے، تفصیل سے اور پوری تصدیق سے یہ بات کر رہے ہیں۔ اپنے دیش میں سوال اٹھائیے، آپ آئیے، ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہم نے آپ پر دروازے بند نہیں کیے، ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ اپنی جانب سے دروازے آپ کھلوائیے، بات کیجیے، آنے کی کوشش کیجیے۔ ہم آپ کے استقبال کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ چاروں تقریبات اسی طرح آ کے اپنے مذہبی جوش و خروش سے منائیے۔ ہم آپ کو حفاظت فراہم کریں گے، ہم آپ کو سیکیورٹی فراہم کریں گے، ہم آپ کو پرامن ماحول فراہم کریں گے، ہم آپ کی دل سے مہمان نوازی کریں گے۔ یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔